آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم معاملے سے، اسلام آباد میں جو پیش ہوا ہے اور ایک غیر معمولی مگر آئینی نوعیت کا فیصلہ اب سامنے آیا ہے، اور عدالت نے ایک جج کی تقرری سے متعلق قانونی تقاضوں کا اثر نو جائزہ لیا۔ فیک ڈگری کا معاملہ تھا اور جسٹس طارق محمود جہانگیری جو ہیں ان کو اب عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ عدالت نے جو ہے ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، بلکہ صدر آصف علی زرداری نے بھی ان کی تقرری کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور لیٹر بھی اس حوالے سے ایشو کر دیا گیا ہے۔ اپنی نوعیت کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے والا بھی یہ کیس ہے فیصل، آئی ووڈ وانٹ ٹو سے، اور اس کیس کی جب آپ بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو بڑی عجیب سی چیزیں ہیں جس نے بہت سارے سوالات اٹھا دیا آپ کے اوور آل سسٹم کے اوپر بھی، آف کورس، کیونکہ کوئی بھی اگر شخص لا کالج میں پڑھتا ہے اور وہاں سے اس کو فرسٹ ایئر نہیں سیکنڈ ایئر کی بھی مارک شیٹ انرول ہونے کے بعد مل جاتی ہے، کنوینئنٹلی مل جاتی ہے، ایز اٹ از لکنگ لائک سو فار جتنے بھی ایویڈنسز عدالت میں پیش کیے گئے ہیں۔ پھر یہ کہ کوئی شخص اوتھ لیتا ہے اور اگر وہ اوتھ لے کر اور اس کے بعد بھی عدالت میں اپنا کام جاری رکھتا ہے، اور پھر 32 سال کی ان کی پریکٹس ہوتی ہے، اور 32 سال کی پریکٹس کے بعد ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ کے ذریعے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ کسی شخص کی ڈگری جعلی ہے، تو اٹس اے ہیوج کویسچن آن لاٹ آف ڈپارٹمنٹس دیٹ وی نیڈ ٹو ریز۔ ایبسلیوٹلی۔ محمد علیزہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ علیزہ، کل کیا کچھ ہوا کورٹ میں اس کیس میں، ذرا بتائیے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کہ ہائی کورٹ کے دو معزز جج صاحبان نے اپنے فیلو جج کو ڈسمس کیا ہے، اور یہی نکتہ کل جسٹس طارق محمود جہانگیری کے وکیل اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین نے اٹھایا۔ کل آپ کو میں پہلے ذرا کمرہ عدالت کا احوال بتا دوں۔ کمرہ عدالت وکلا سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ صحافیوں کو موبائل فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی، اور وہاں پر بڑی تعداد میں وکلا پہنچے ہوئے تھے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سپورٹ کے لیے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ جب سماعت شروع ہوئی ہے تو وکیل ایڈوکیٹ داؤد جو پیٹیشنر ہیں وہ روسٹرم پر آئے، اور کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار جن سے ریکارڈ طلب کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ ریکارڈ کے ہمراہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے، اور ریکارڈ میں انہوں نے جس طرح آپ نے مینشن کیا، بتایا کہ ان کی جانب سے ان لافل پریکٹسز کی گئیں، اور جو ڈگری میں ان کی جب ڈگری منسوخ کی گئی تو ایک جعلی رول نمبر کے ساتھ وہ دوبارہ انرول ہوئے۔ پہلے جب انرول ہوئے تو ان کا نام جسٹس طارق جہانگیری تھا، اور اگلی دفعہ جسٹس طارق محمود کے نام سے انرول ہوئے، اور اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا رجسٹرار کی جانب سے کہ انہوں نے نقل بھی کی، جس کے باعث ان کے اوپر 3 سال کی پابندی بھی لگی۔ لیکن اس کے اوپر وکیل اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین نے جب درائل دیے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی یونیورسٹی کی جو کارروائی ہے ڈگری کینسلیشن کی، یہ سندھ ہائی کورٹ نے کینسل کی ہوئی ہے، اور جب سندھ ہائی کورٹ نے رجسٹرار کراچی سے پوچھا کہ جب آپ نے جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری کینسل کی تو کیا آپ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو بلا کر سنا، تو اس کے اوپر رجسٹرار کراچی کا کہنا تھا کہ ہم نے تو ان کو نہیں سنا، تو اس کے باعث کراچی یونیورسٹی کی تمام پروسیڈنگز سندھ ہائی کورٹ نے معطل کینسل کر دی۔ آپ کو یہاں پر دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری 2020 سے ہیں، اس سے پہلے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں، تو وہ اتنے اعلیٰ سرکاری آفیسز ہولڈ کرتے رہے ہیں۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے، اور یہی سوال عدالت میں اٹھایا بھی گیا اکرم شیخ اور صلاح الدین کی جانب سے کہ تب ان کی ڈگری کا معاملہ کیوں سامنے نہیں آیا۔ اور اس سے پہلے علیزہ وہ لا پریکٹس کرتے رہے ہیں بینگ اے لائر، تو لوور کورٹ میں، ہائر کورٹ میں ایک گریجول ان کی ترقی ہوتی چلی گئی اس بارے معاملے پر۔ اگر ڈگری جعلی تھی تو ساری چیزیں، پھر بہت سارے کیسز جس پر ان کا ورڈکٹ ہے، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابریز صاحب۔ السلام علیکم اینڈ ویری ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ یہ ہمیں ہلا دینے والا ہے کیس، اوبویسلی ایک کیا پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہوا ہے اس کیس کی وجہ سے، یا کیا اس کیس میں کوئی بائس بھی ہے؟ دیکھیں، بالکل یہ ہلا دینے والا، چکا دینے والا ہے۔ اٹس ویری بیفٹنگ بلڈنگ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک شخص جو ہے 30 سال سے زیادہ لا کی فیلڈ کی پریکٹس کرتا ہے، اور بطور جج جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ پرٹیننٹ کیسز کو دیکھتا ہے، ایڈجوڈیکیٹ کرتا ہے، ان کے اندر چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن کھوتے ہیں پہاڑ نکلتا ہے چوہا، اور پھر ان کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی جو ڈگری ہے وہی جعلی ہے۔ آلدو کہ ان کی جو پریکٹسز تھی رول نمبر کے انرولمنٹ کے حوالے سے، یا جو بھی واٹ ایور یونیورسٹیز کے انٹرنل ایشوز تھے، یونیورسٹیز مسٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس ایز ویل۔
کہ ایک شخص جو ہے وہ 30 سال سے زائد ایک فیلڈ کے اندر پریکٹس کر رہا ہے، پھر بطور جج، بطور پروسیکیوٹر، بہت ساری دیگر جو ہے اہم پوسٹس کے اوپر جو ہے اس نے لاء سے ریلیٹڈ معاملات کو دیکھا، لوگوں کے مقدر، لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کیا، اور بالآخر پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2024 کے اندر ایک کیس فائل ہوا، 2025 کے اندر جس کا فیصلہ آیا، جج صاحب کی جو ڈگری ہے وہ کسی ان لافل پلاسر یا انلیجٹمیٹ پروسیس کی وجہ سے ہی جعلی ہے یا غیر قانونی ہے یا انلیگل ہے، وٹ ایور جو بھی آپ اس کے ساتھ نوشن اٹیچ کر لیں، لیکن یہ جو ڈگری ہے کہیں سے بھی ویلڈ کنسیڈر نہیں کی جائے گی، چونکہ اس کے پیچھے جو پریکٹسز تھی وہ ان لافل پریکٹسز ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوئی، اس کے اندر جو حیرانگی ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جتنے بھی پیوٹل پرٹیننٹ کیسز تھے، ان کیسز کا مقدر کیا ہوگا، although they are going to consider past and close transactions کے ماضی کے اندر جو فیصلے کیے گئے in accordance with the book of law, spirit of constitution، ان فیصلوں کو اسی طرح رکھا جائے گا، انٹیکٹڈ رہیں گے ان اچھا وکاس، دو چیزیں آپ نے بہت اہم کہہ دی ہیں یہاں پہ۔ مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ since you are into this business for a long time now، کیا پروسیجر ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس کا؟ کوئی آ رہا ہے اس فیلڈ میں، اس کی ڈگری چیک ہونا، یہ کیونکہ ان پہ تو نقل وقل کے بھی الزامات ہیں، ان کے نقل کے بھی الزامات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا اتنا آسان ہوتا ہے کوئی بھی چیز اس طرح کے شعبے میں پیش کر دینا اور اس کے بعد جج بن جانا؟ دوسرا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی، جس پہ انہوں نے جن کیسز پہ انہوں نے رولنگ دی ہے اس کا کیا ہوگا؟ کون کون سی اہم رولنگز تھیں ان کی، if you can tell us؟ اچھا فیصل بھائی، ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے کسی بھی پرونسل ہائی کورٹ کا یا پنجاب بار کا یا سندھ بار کا وہ ممبر بنتا ہے، اٹس ناٹ اے پیس آف کیک فار ون سیلف، وہ اپنی ڈگری پروڈیوس کرے گا اور اس ڈگری کی بیسس کے اوپر اس کو اسرٹین کیے بغیر یا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا پروسیس گزارے بغیر اسے وہ لائسنس جاری کر دیا جائے گا کہ آپ لوور کورٹ کے اندر جا کے یا اپنے ڈسٹرکٹ میں جا کے پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک پورا چیک اینڈ بیلنس کا پروسیس ہے، اس پروسیس کو کراس کر کے اسے پروسیڈ کر کے ایک شخص کو لائسنس ایشو کیا جاتا ہے۔ when it comes to the ہائی کورٹ تو پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد اسے ہائی کورٹ کا لائسنس جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے۔ پہلے آپ کی پنجاب بار کونسل وہ ایشو کرتی ہے جو آپ کو ڈسٹرکٹ کورٹس کا لائسنس دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کا لائسنس دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے معاملات میں تو جہاں پہ ایک شخص کی ایلیویشن بطور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ کی جاتی ہے، وہاں پہ ہمارے آئین کا آرٹیکل 175A جس میں ہماری جوڈیشل کمیٹی بیٹھتی ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کرتے ہیں، اور جب بھی کسی پروونس کے اندر کسی بھی جج کی تعیناتی کا مسئلہ ہے یا معاملہ ہے تو اس کے اندر اس پروونس کا متعلقہ چیف جسٹس بھی بیٹھتا ہے، اس میں وزارت قانون بھی بیٹھتی ہے۔ یہ 10 سے 11 لوگوں کی کمیٹی یہ تمام معاملات کو جوڈیکیٹ کرتی ہے، میٹر کو سرٹین کرتی ہے۔ اس کے بعد کسی جج کی ایفیلیشن دیکھتے ہیں، اس کی کمپیٹنسی کو دیکھتے ہیں، اس کے کریکٹر کو دیکھتے ہیں، اس کے ماضی کے کانڈکٹ کو دیکھتے ہیں، اور اتنی زیادہ چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد 5 6 7 لاکھ جس وقت ہماری وکلا کی تعداد ہے اس میں سے چند ایک لوگوں کو بطور جج ہائی کورٹ کے طور پہ ایلیویٹ کیا جاتا ہے۔ تو آئی تھنک کہ اس وقت یہ ساری چیزیں جب کی جا رہی تھی تو کیوں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی گئی؟ اس وقت جب یہ ساری چیزیں کی جا رہی تھی کیوں معاملات کو اس حد تک جا کے پروب نہیں کیا گیا، انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا، انٹیروگیٹ نہیں کیا گیا کہ آج ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ نے جنگل میں آگ لگا دی اور آج ہم یہاں پہ بیٹھ کے کافی افسوس مر رہے ہیں کہ جج صاحب نے 5 سال لوگوں کے امپورٹنٹ پرٹیننٹ کیسز کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، اس جوڈیشل سسٹم کے ساتھ جو مذاق کیا، ان کو پراپر تمام چیزیں دی گئی۔ لیٹ سے فادی سے کفار میں موتی سے بات کروں۔ اچھا بیرسٹر وقاص صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہے نا جو انہوں نے کیا، غلط کی ڈگری غلط بنائی، ٹھیک ہے، وہ کس پروسیجر کے تحت نکل کر آ گئی، سسٹم کے اندر فالٹ تھا، کہاں ان کو لوپ ہولز نے ان کو فائدہ دیا، بٹ یہ جو سزا ہے اس کے بارے میں کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر بات کر سکتے ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ صرف معطلی ڈی نوٹیفائی کرنا از اٹ انف؟ بیکاز آپ نے تو دھوکہ دہی کی نا، آپ نے قرآن کے اوپر غلط اوتھ لیا، سو آل آف اٹ از، ایک تو آپ نے اپنے اوتھ کے ساتھ غداری کی، پھر آپ نے جعل سازی بھی کی، تو اس کے اوپر تو سزا ہونا چاہیے، جیل ٹائم ہونا چاہیے۔ اچھا، کوئی بھی شخص یہ کلیم کرے کہ وہ وکیل ہے لیکن اس کے پاس وہ ڈگری موجود نہیں ہے، یہ بار کونسل کا لائسنس موجود نہیں ہے، تو 419 جو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ ہے اس کے تحت اس کے اوپر FIR کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جعل سازی کرے، کوئی دھوکہ دہی کرے تو 420 468 اور 471 یہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعات ہیں۔
جو ڈسیونگ, چیٹنگ اور فراڈ کے زمرے میں آتی ہیں, اور کوئی شخص وہ فورج ڈاکومنٹ استعمال کرتا ہے تو 471 کے اندر آ جاتا ہے. لہٰذا ایک فورج ڈاکومنٹ بنایا گیا جس سے چیٹنگ کی گئی, جس سے فراڈ کیا گیا, اور پھر وہ فورج ڈاکومنٹ استعمال کیا گیا. لہٰذا یہ 4 دفعات ان کے اوپر اپلائی کی جا سکتی ہے. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, کیا آئندہ آنے والے وقت میں کسی بھی جج کے اوپر اس طرح کا ایلیگیشن یا ایکوزیشن لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ پٹیشنر کی طرف سے؟ آئی تھنک سو کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے پاکستان کے اندر ایک ادارہ موجود ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج ہے یا سپریم کورٹ کا جج ہے, گراس مس کنڈکٹ کرتا ہے, یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے, یا آئین کی وائلیشن کرتا ہے, یا وہ جو ہے مینٹلی طور پہ اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے, تو ان 3 گراؤنڈز کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل سو موٹو جوریسڈکشن ایکسرسائز کر سکتی ہے, یا پریزیڈنشل ریفرنس کے تھرو, یا کسی پرائیویٹ کمپلینٹ. 3 طریقے اس کے پاس موجود ہیں. وہ کسی بھی جج کو بلا کے اس کا کانٹیکٹ چیک کر سکتی ہے, اس کی ڈگری چیک کر سکتی ہے. اس سے پہلے بار کونسل کے پاس بھی اختیار موجود ہے, پاکستان بار کونسل, جو کہ ڈگریوں کی ویلیڈیٹی کو سرٹین کرنے کا پاکستان کے اندر سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہے سو فار ایز آور لیگل کمیونٹی از کنسرن. تو یہ 2 ادارے زیادہ ریلیونٹ تھے بجائے اس کے کہ سندھ ہائی کورٹ میں جایا جاتا, بجائے اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جایا جاتا. آلدو کہ ان 2 اداروں نے شاید اس کی طرف کار نہیں دھرا, they put defense toward this issue, بالکل ٹھیک ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا. لیکن جو بھی ہوا, آئی تھنک کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ دس از دا موکری آف آور جوڈیشل سسٹم, کہ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو 5-5, 10-10 سالوں سے اس سسٹم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وقاص, یہ تو ایک چیز سامنے آئی ہے. اب آئی ونڈر کہ اور کتنے اس طرح کے کیسز ہوں گے. آخر میں عالی جا آپ بتائیے نا واٹس نیکسٹ. یہ سارا صدر زرداری نے بھی ان کی جو ہے قلعدم کر دی ہے تقرری نال. غالباً اب طارق محمود جہانگیری کے پاس there won't be any other option, یا ان کے پاس ابھی بھی کوئی آپشن ہے؟ دیکھیں, کل ہم نے جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے وکیل ہیں بیرسٹر صلاح الدین, اس سے گفتگو بھی کی جب یہ فیصلہ ہے اس کے بعد. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس فیصلے کو ہم چیلنج کریں گے, اور جتنے بھی ہمارے پاس لیگل فورمز اویلیبل ہیں ان کو ایکسرسائز کیا جائے گا. جو وقاص صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک موکری آف دا سسٹم ہے کہ ایک جج 5 سال بیٹھ کر لوگوں کی قسمت کے فیصلہ کرتا رہا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سسٹم نے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے یا جج نے ایسا کیا ہے؟ کیونکہ پہلے تو جج کو اٹارنی جنرل بھی, ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی بنایا گیا, ایڈوکیٹ جنرل بھی بنایا گیا, اور یہ ساری چیزیں جو اس نے حاصل کی, جو گورنمنٹ آفیسز ہولڈ کیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ان کو جانچ پڑتال کیوں نہیں کی تھی؟ میں نے اور آپ نے کسی دفتر میں کلرک بھی بھرتی ہوا ہو تو ہمارے ڈاکومنٹس کو بہت اچھے طریقے سے چھان بین کی جاتی ہے, ناک سے نکیلیں لگوائی جاتی ہیں, لیکن ایک جج اس کے ڈاکومنٹس کو نہیں دیکھا جاتا. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے وکلاء کی جانب سے جو کل بینچ پہ اعتراض اٹھایا گیا تھا, اس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے اور وفاقی آئینی عدالت میں کیس پینڈنگ ہے, آپ کے خلاف پٹیشن دائر ہے, تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے, آپ یہ کیس نہیں سن سکتے. لہٰذا لیکن ان کی یہ جو درخواست تھی وہ مسترد کی گئی. ان کا یہ کہنا تھا اشرف شیخ کا, اس طرح کی لٹیگیشنز میں 1 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے, تو یہ ایک معزز جج ہے, کم از کم ہمیں وقت دیا جائے, لیکن وہ وقت نہیں دیا گیا, ان کی درخواستیں مسترد ہوئیں. اب یہ معاملہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے گا, جسٹس امید الدین خان جس کے سربراہ ہیں, سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جا سکتا ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں اس معاملے کا کیا بنتا ہے. آل رائٹ, بہت شکریہ عالیجہ فار یور ٹائم, اور کے وقت کا بھی بہت شکریہ. اب ہم امید کرتے ہیں کہ واقعی اگر تو اس میں کوئی باعث ہے تو وہ بھی نظر آ جائے, باعث نہیں ہے تو ایک پریسیڈنٹ ضرور سیٹ ہو جائے. بٹ آئی اسٹل وانٹ ٹو آسک دس کویسچن کہ ایک عام آدمی اور کسی ایلیٹ میں فرق ایک دفعہ پھر سے ثابت ہو گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.